अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व नबिय्यिहिल मुज्तबा व अमीनिही अला वह्यिस समा व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया व खैरुल खलाइक़ बअदल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अमलिकु लिनफ़्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शाअ अल्लाह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मुहतरम व मुकर्रम प्यारे भाई दोस्तों और बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शरीक करने को हम अब तक पहचान न पाए हैं। हमारे बहुत सारे हज़रात इस परेशानी के अंदर होते हैं कि अल्लाह का शरीक उसको कहा जाए कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बराबर हो। अल्लाह के बराबर किसी को मानना ये अल्लाह पाक का शरीक बनाना है। हकीकत में देखा जाए इस तरह तो काफिर भी नहीं कहते थे। जो सख्त से सख्त काफिर थे वो भी यही कहते थे कि अल्लाह के बराबर कोई नहीं। फिर हम उनको काफिर क्यों कहते? उनको काफिर कहने की वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ें पैदा फरमाई है कि कोई बीमार हो उसको शिफा देने के लिए जैसे अल्लाह उसको शिफा देता है,
ایسا ہی ہمارا بزرگ بھی اس کو شفا دیتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کسی کو پیدا فرماتے ہیں، ہمارا بزرگ اور ولی بھی کسی کو پیدا کرتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت بارش برساتے ہیں تو ہمارا ولی اور بزرگ بھی بارش برسا سکتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نفع دیتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی نفع دے سکتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت کسی مصیبت اور پریشانی کو دور کرتے ہیں تو ہمارے بزرگ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کے بنا پر ان کو مشرک کہا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ لوگ مشرک کیوں ہوئے، اس بنا پر ان کا شرک ظاہر ہوا کہ وہ اللہ رب العزت کے برابر کسی کو مانتے تھے۔ مشرکین میں سے کوئی بھی، کافروں میں سے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے، یہ ماننے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے کہ اللہ کے برابر کوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، لیکن ان کو جو کافر کہا جاتا ہے وہ اس بنا پر کہ جیسے اللہ سب کچھ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بھی ایسے سب کچھ کرتے، ہمارے بت بھی ایسے کرتے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ جو بت ہے ان کے اوپر نام تم نے لگائے ہیں، تم نے ان کو یہ نام دیے ہیں کہ یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ لات ہے۔ یہ نام کس نے بنائے ہیں؟ یہ نام تو تم لوگ نے بنائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو تم کو یہ نہیں کہا کہ اس کا یہ منات نام ہے، اس کا عزا نام ہے اور اس کا لات نام ہے، بلکہ تم نے ان کے اوپر نام لگائے۔ اور جب تم نے نام بنائے، وہ اپنے نام میں بھی تمہارا محتاج، وہ بت بننے میں بھی تمہارا محتاج، پھر وہ تمہاری حاجت روا اور مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ میں نہ نفع کا مالک ہوں نہ میں نقصان کا مالک ہوں، اور اگر کوئی نفع اور نقصان آتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے۔ پھر لوگ ایک سوال کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، بنائی ہوئی باتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے غیب کا خبر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کر دیا۔ جیسے کہ قوم ہود کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا، قوم عاد کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا، نوح علیہ السلام کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور نوح علیہ السلام کے حالات بیان کر دیے، نبی علیہ السلام نے بتا دی۔ اب جب نبی علیہ السلام بتاتے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو غیب کا علم تو تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم عاد قوم سمود کے قصے سنائے، حالات ہمیں بتائے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو غیب کا علم تھا، نہیں ہے، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یہ قوم عاد ہے، ان کے یہ قصے ہیں، انہوں نے نافرمانی کی۔ یہ قوم سمود ہیں، ان کے یہ حالات ہیں، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ ان سے ناراض ہوا اور ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل ہوا۔ اب اس سے لوگ دھوکے میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو غیب کا علم تھا، یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے بتایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر آگے بیان کر دیا، جیسے کہ قرآن کریم میں
بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت جا بجا ارشاد فرماتے ہیں، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمائیے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، بلکہ میں کیا ہوں؟ ان اتبع ما اوحی الی من ربی، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے وحی کی جاتی ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی بات، کوئی خبر، کوئی قصہ میں نہیں جانتا کہ میں اس کو بیان کر دوں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی پیغمبر ہو غیب کا علم نہیں رکھتے اور ان کو کچھ پتہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گم ہو گئے تھے، واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، فرمایا اے میرے ابا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، میں نے 11 ستارے دیکھے، سورج اور چاند دیکھا، اور وہ سارے کے سارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا، یہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے، یہ خواب آپ کے حق میں بہتر ہے، لیکن اس کا علم، اس کی خبر آپ کے بھائیوں تک نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعبیر نکالی، سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک مرتبہ عطا فرمائیں گے، اللہ پاک مقام عطا فرمائیں گے، اور وہ اللہ پاک نے عطا کر دیا۔ لیکن جب دیکھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی بھائیوں نے کہ ہمارے ابا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں، ہماری طرف تو ہمارے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے، تو چلو ایسے کر لیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگا لیتے ہیں تاکہ ہماری باپ کی توجہ ہماری طرف رہے۔ اب یہ باقی بھائی دوسری ماں سے، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے دوسرے بھائی بنیامین دوسری ماں سے۔ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت زیادہ تھی۔ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ چلو کھیل کود کے نام پہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جا کے وہاں قتل کر دیں گے۔ اب دیکھیں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے، لیکن غیب کا علم نہیں ہے۔ اب یہ آئے بھائی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمانے لگے کہ اے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اے ہمارے ابا، ہم سیر تفریح کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑے تاکہ یہ ہمارے ساتھ چلے جائیں اور وہاں ہم کھیلیں گے کودیں گے، اسی طریقے سے یہ بھی وہاں کھیلیں گے کودیں گے اور دل ان کا خوش ہوتا رہے گا۔ لیکن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے بچوں، مجھے اس بات کا خوف ہے، انی اخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہ بیڑیاں تمہارا بھائی تم سے کھا لے گا اور تم وہاں بے خبر رہو گے، تمہیں اندازہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ اس زمانے کے اندر بیڑیاں بہت زیادہ تھیں، اور اتنی زیادہ تھی کہ شہروں میں دیہاتوں میں عام گھومتی پھرتی تھی، اور بیڑیاں کا کام کیا ہوتا ہے؟ چیر پاڑنا۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کیل میں لگ جائے، آپ کے بھائی کو بیڑیاں کھا لے۔ اب ان کا منصوبہ کوئی اور تھا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کی تفریح نہیں تھی، بلکہ یوسف علیہ السلام کا قتل کرنا تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام کو خبر نہیں، یعقوب علیہ السلام کے اوپر جب زیادہ اصرار کیا تو فرمایا کہ چلو لے جاؤ یوسف علیہ السلام کو۔ تو کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، غیب کا علم ایک اللہ کو ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب ہمارے جو دنیا سے گزرے ہوئے بزرگ ہے، یقیناً وہ بزرگ ہے، یقیناً وہ ولی ہے، ان کے ولایت کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، وہ اللہ کے ولی ہے، لیکن اللہ کے ولی اور اس سے بڑھ کے صحابہ کرام، اس سے بڑھ کے انبیاء علیہ السلام، کوئی بھی
غیب کا علم نہیں جانتا، نہ کسی نفع کے مالک ہے نہ کسی ضرر کے مالک ہیں۔ نفع اور ضرر دینے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پیروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ جناب آخرت میں یہ ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں جنت پار کرائیں گے، جنت تک پہنچائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی بھی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کسی کو بھی اجازت نہیں سفارش کرنے کی، لیکن سفارش کی اجازت اس کو ملے گی جس کو اللہ پاک اجازت دے۔ اور اللہ پاک کس کو اجازت دیتے ہیں یہ اس کے متعلق کس کو کیا خبر ہے؟ اس کے متعلق کسی کو کوئی پتہ نہیں، اور وہ سفارش اس کے لیے ہوگی کہ جس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ تو جس آدمی کا ایمان اللہ سے ہٹ کے اپنے مردوں کے اوپر پڑ جائے کہ زندہ کچھ نہیں کر سکتے، مردہ نکل کے کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اس آدمی کا ایمان کہاں رہے گا۔ پھر ایسے لوگ ہیں کہ جناب وہ بتوں کے نام پہ دیتے ہیں، مزاروں کے نام پہ دیتے ہیں، اولیاء کے نام پہ دیتے ہیں، رسول کے نام پہ دیتے ہیں، صحابہ کے نام پہ دیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس کا کھانا حلال ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، کوئی بھی جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام کے اوپر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ لہذا کوئی بھی کھانا، کوئی بھی چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام کے اوپر بانٹا جائے، تقسیم کیا جائے، وہ حرام ہے۔ اور جو حرام کہتا ہے تو بس وہ حرام خور ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں ہے۔ جو کوئی کہتا ہے اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، لیکن کہتا صحیح نہیں ہے، غلط کہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدہ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔